السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب اقبال صاحب, distinguished guests, I am truly humbled, wallah, that you have given me this opportunity to come here and speak in front of such a august audience. You people basically run every organization. یعنی even if people call us the director, وہ CFO ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے. اور آگے بات کرنے سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. یہ جو آگے کی رو میں بیٹھے ہیں ان سے نہیں, جو پیچھے بیٹھے ہیں, یہ بتاؤ بھائی معاشرے سے انفلیشن کیسے کم کی جاتی ہے؟ سارے CFOs بیٹھے ہیں, پیسے والے دماغ والے بیٹھے ہیں, بھی بتاؤ بھائی, کوئی جواب دے مجھے. معاشرے سے انفلیشن کیسے ختم کی جاتی ہے؟ معاشرے میں انفلیشن کم ہوتی ہے جب معاشرے میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ رول کرتا ہے, تو معاشرے میں انفلیشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بات سب سے پہلے کس نے بتائی؟ یہ بات سب سے پہلے کس نے سکھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہ اگر معاشرے میں خوشحالی چاہیے, ابھی وہ معاشرے کی خوشحالی کی بات کر رہے تھے اقبال صاحب, یہاں پر ابھی جاوید جبار صاحب, معاشرے میں لوگ تب خوش رہتے ہیں جب معاشرے میں دینے کا مزاج بنتا ہے. ہولڈ کرنے کا مزاج جب آ جاتا ہے تو معاشرے میں پیسے کی بہتات ہوتی ہے لیکن لوگ پریشان ہوتے ہیں. آج میں کبھی کبھار سوچتا ہوں, میں ادھر آنے سے پہلے سوچ رہا تھا, میں نے غزالہ بہن سے میں نے یہ کہا, مجھے کیوں بلا رہی ہیں آپ یہاں پر؟ کیونکہ میں تو ہر بات مشاہدے کے خلاف کروں گا. جو آپ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے, میری ہر بات اس کے خلاف ہوگی. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ایسے ذہین انٹلیکچوئلز ہیں کہ جو بات میں آپ کے سامنے کروں گا آپ اس سے اگری بھی کریں گے, کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک فہم دیا ہے. کوئی آسان بات ہوتی ہے کسی آرگنائزیشن کو رن کرنا؟ آسان بات نہیں ہوتی. دوسرے یہ کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ایک پروگرام ہے, یہ اتنا امپورٹنٹ سیمینار ہے کہ میں بھی ان تمام حضرات گرامی کو سے عرض کر رہا تھا کہ کاش کہ میں, سر مجھے پتا ہوتا, میں اپنے CFO کو لے کر آتا, اپنی ٹیم کو لے کر آتا اور وہ اس کو اٹینڈ کرتے. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات مجھے اپنے پینل پہ رکھیں اور اگلی مرتبہ مجھے بلائیں تاکہ میرا CFO بھی آئے اور وہ آپ کو آ کے گارمنٹس انڈسٹری میں جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ بتائے. کچھ آپ کو میں بتاؤں گا. تو یہ بات پہلی دفعہ انسانیت میں, اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی, کہ رسول اللہ نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ صدقہ دو مال بڑھے گا, اور اس پر اللہ کی قسم کھا لی. اب یہ تو میرا چھوٹا ذہن ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یار صدقہ دو مال بڑھے گا, کیسے بڑھے گا؟ صدقہ آپ لوگ دیں گے, پیسے والے لوگ ہیں, آپ کا صدقہ جائے گا غریب آدمی کے پاس. غریب آدمی نے کرنا کیا ہے؟ اس کی تو پہلی خواہش ہے آٹا خریدوں, چاول خریدوں, دال خریدوں, تیل خریدوں, چینی خریدوں, چائے خریدوں. یہ اس کی بیسک خواہشات ہیں بس. آپ نے دیا صدقہ اس کو, آپ نے مال اس کو دیا, اس نے اسی مال سے وہ چیزیں خرید لیں جو آپ بیچ رہے ہیں. تو معاشرے میں ایک رولنگ شروع ہو جاتی ہے. اس رولنگ سے جو انفلیشن ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. اس بات کو ہم نے اپنی کمپنی میں سب سے پہلے اپنی کمپنی میں پریکٹس کیا. سب سے پہلے میں میوزک چھوڑ چکا تھا, سوچتا تھا کہ کیا کروں, اب کیا کام کروں. تو جو میرا آخری کانسرٹ تھا برمنگھم کے اندر, اس میں جو سیٹرڈے نائٹ آئی تو انہوں نے, یہ BBC نے اس کو آرگنائز کیا تھا, تو BBC نے
ہم لوگوں کو بولا کہ بھائی جاؤ جا کے گو ویئر سم تھنگ وچ از پارٹ آف یور اون کنٹری, گو ویئر سم تھنگ وچ از پارٹ آف یور اون کلچر. تو وہاں پر انڈینز بھی تھے, سری لنکنز بھی تھے, بنگالیز بھی تھے, موریشیا سے بھی لوگ تھے, اور پاکستان سے ہم تھے. ہم تو اسٹیج کے اوپر جو کپڑے پہنتے تھے وہ یہ کپڑے ہی نہیں تھے, یہی کپڑے تھے ہمارے پاس, وہ پاکستان کی کلچر کو تو ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے. تو پھر ہم نے کہا ہم تو کپڑے لائے نہیں, تو انہوں نے ہمیں ٹکسیڈوز وغیرہ پہنا دیے. I have nothing against tuxedos, but the day I wore them on the stage, it was such a strange feeling for me that, you know, I'm actually representing the culture of Pakistan. وہ ایک مجھے تھوڑی سی confusion ہو رہی تھی, کیونکہ تھوڑی دیر بعد when I saw Shah Rukh Khan coming up on the stage dressed like an Indian prodigy, it really shook me from inside, because I wanted to represent Pakistan and I wanted to look somebody from Pakistan, and I saw the moment we came up on the stage, the BBC was not so much interested, even though we were very popular at that time. When he came up with the entire Indian culture right around him, they focused on him. When the Bengalis came up on the stage with their entire culture around them, they focused the Bengalis and the Sri Lankans and everyone. That day I thought, I wish I was wearing something from Pakistan which was very contemporary and I could have worn that on the stage. وہ پہلا مجھے خیال میں آ گیا تھا. Music in the meantime we left. I left music in the meantime and I was thinking of doing something. And you know, because all my life I did music, and as our conveners told you, I was basically an engineer. Business تو مجھے آتا نہیں تھا. So I was sitting in the masjid, you know, praying to Allah, Ya Allah, where should I go? مجھے کوئی سرا تو دے ہاتھ میں, میرے کوئی سرا نظر آئے مجھے, میں کیا کروں, ہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آ گئی کہ میں نے آخری 100 روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیے, جو میرے پاس آخری 100 روپے تھے, اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ, اب میرے پاس کچھ نہیں ہے, I have nothing, بس اوپر اللہ ہے, نیچے بس یہ حالات ہیں. لیکن میں نے ایک بات سنی ہوئی تھی مولوی طارق جمیل صاحب سے, کہ اگر تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے, اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا. یہ میں نے سنی ہوئی تھی, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا, میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں, یہ مولوی مرواتے ہیں لوگوں کو, مروا دیا مجھے, کہاں ہے وہ چیز. لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے. میرا دل کہتا تھا مجھے, یہ میں 2002 کی بات بتا رہا ہوں. So sitting in the masjid, I meet this man who comes up to me and he says, you know, Bhai, what are you doing these days? I said, basically nothing. I'm just thinking of doing something. He says, how about if you and I think of something, let's just do something together. I said, like what? He says, I don't know, you tell me. I said, you know what? This is what happened with me, and I'd like to open a very contemporary label which has not just shalwar kameez, but basically Pakistani product. And I said to them, I said, if the West can export jeans and beer to us, and jeans and t-shirts to us, why can't we export our products to them? ہمارا کیا کوئی کلچر نہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. The basic idea this is from where we started. I said, ہم بھی تو کچھ دیں ان کو. تو اس نے کہا کیا کریں. میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں. ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے. اب میرے پاس پیسے تو تھے نہیں, تو میں نے کہا کیا کرے گا. اس نے بولا یار دیکھو, سٹارٹ ایسے ہوگا جنید بھائی, 25 لاکھ آپ دیں, 25 لاکھ میں لاؤں. اب اس نے 25 لاکھ بول دیا, اور میں ابھی 100 روپے بیوی کو دے کر آ رہا ہوں, اور بڑی اپنا سٹیچر بالکل رکھ کے اوکے ٹھیک ہے. اب میں سوچ رہا ہوں 25 لاکھ کہاں سے ہوں گے. 25 لاکھ آپ لائیں, 25 لاکھ میں لاتا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں
گھر گیا, گھر بیٹھ کے سوچا, میں نے کہا کیا ہے, کیا بیچوں کیا بیچوں کیا بیچوں. ایک دوست کو میں نے بولا, اس زمانے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے. تو یقین کرو 50 کی چیز ہر ایک مجھے 25 کوٹ کرتا تھا. 25 لے لیں جنید بھائی اس کے, یہی دے سکتے ہیں. یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں آپ. مجھے اس دن پتا چلا, اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے 25 کی جگہ کہا نہیں یار آپ رکھیں یہ, چلو بعد میں کر لیں گے دیکھ لیں گے. ایسے بھی ملے, لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمر ہی توڑ دی. ہاں, جنہوں نے میرا کچومر ہی نکال دیا. ان کا بس نہیں چلا کہ میرا کچومر ہی نکال دیں, مجھے جان سے ہی مار دیں. اس وقت جو کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں, کیونکہ یہ سب پریشانی میں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ خیر, تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا اس کو بیچا, یہ بیچ دیا وہ بیچ دیا, سب بیچ بچا کے اس کو جا کر 25 لاکھ روپے کسی طرح کر کے دیے. میں نے کہا مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دے, آپ 1 ہفتے بعد ملتے ہیں. 1 ہفتے بعد 25 لاکھ اس نے رکھے, 25 لاکھ میں نے رکھے, اور 50 لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا. اور ابھی رمضان آنے والا تھا, تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹرن بنواتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے. وہ جو پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا, 25 لاکھ روپے گئے, اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں کہوں یا اللہ, یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی ہے, یہ کیا ہے. کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے, اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا, میں بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا. وہ تو خیر امیر آدمی تھا تھوڑے, اس کے پاس تو پیسے تھے. میں نے اس کو, میں نے کہا یار اب کیا کریں. کہتا ہے یار فکر نہ کریں, کچھ دیکھتے ہیں. اب آئی نو کہ کچھ نہیں ہونے لگا, تباہی ہے, تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو. لارج میڈیم بن گیا, میڈیم اسمال بن گیا, اور اسمال تو اتنا اسمال بن گیا کہ وہ فٹڈ ہو گیا. کہ ایک صاحب ملنے آئے ہمیں کہ جی وہ دیکھیے ایک پارٹی آئی ہے بنگلہ دیش سے, ان کو شلوار قمیض چاہیے, لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹرن تھوڑا چھوٹا کر دیں. میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتہ ہے چھوٹا پیٹرن ذرا مشکل سے کٹتا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں گے اس کے. انہوں نے کہا ہاں وہ پیسوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ان کو تو بس شلوار قمیض چاہیے پاکستان سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آپ 2 دن بعد آ کے لے لیجئے. تو وہ جو چیز, اللہ معاف کرے آج جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں, جو چیز 500 روپے کی بیچنی تھی وہ 600 روپے کی بیچ دی. جو چیز پورے مہینے بیچنی تھی 2 دن میں بیچ باج کے, پورے رمضان جو بیچنا تھا سب بیچ باج کے بیٹھ گئے دونوں. کہ اب کیا کریں, سب بک گیا اور پیسے آ گئے. تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کا کیا عجیب نظام چل رہا ہے. تو میں نے اس کو اپنے ساتھی سے کہا دیکھو تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس ایک یہی کام کرنا ہے. اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے. میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس, ان سے پوچھو ہم کام کریں تو کس طرح کریں. ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس پہنچ گئے, مفتی صاحب کے پاس بیٹھے. اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا, ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب. تو مفتی صاحب کہنے لگے بھائی 3 کام کرو. پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا, یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا, یہ لکھو پہلے. دوسرا کام, پہلا کام یہ سب سے آسان ہے, اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عزم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے تم دونوں, یہ اس سے مشکل کام کہا. اور اب تیسرا سب سے مشکل کام, یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے, فائدہ پہنچانا ہے. اگر یہ 3 کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا. تو جس کا پارٹنر ہی اللہ ہو جائے اسے کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کو تو آ کے ICMA کے اندر باتیں کرنی چاہیے دنیا جہان کی. میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا, میں نے فلاں کر لیا, میں نے ڈمکان کر لیا, حالانکہ کیا کرایا کچھ بھی نہیں. تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہم نے, میں نے اس کو بولا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ, اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. پھر دن اور رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں. ہم نے ایک کپڑا بنایا, وہ کپڑا کاٹن کا. سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو
मरा हुआ एक निजाम था खड्डियों का, इसको जिंदा किया, जिसकी वजह से तकरीबन 10,000 लोगों की जॉब्स लग गई। एक डाइंग आर्ट था बिल्कुल। वो औरंगी टाउन में जाकर पकड़े हमने पुराने बाबे, उनको बुलाया, तुम आओ ये खड्डियों का कपड़ा बनाओ। ये खड्डियों का कपड़ा ऐसा ही है जैसे हैंडमेड शू और हैंडमेड क्लॉथ, ठीक है ना। मैं कसमन कहता हूं कि अगर आपको मैंने एक दफा आपने मेरा कुर्ता पहन लिया जो खड्डी का बना हुआ है, हो नहीं सकता कि दूसरा कोई कुर्ता आपसे पहना जाए उसके बाद। वो ऐसे जिस्म से मुलायम तरीके से जिस्म पर आकर लग जाता है। उस कपड़े की हम मुंह मांगी कीमत ले सकते थे। आज अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कह रहा हूं, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। हम चाहते तो क्या कर जाते, लेकिन नहीं किया हमने, ठीक है। पहला काम हमने कहा और 2 लोगों को, और 2 लोगों को, और 2 लोग पसंद करेंगे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। मैं आपको ऐसी सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं कि हम क्या कर सकते थे, हमने क्या नहीं किया, सिर्फ इस तीसरे पॉइंट को सामने रखने के लिए। वो तीसरा पॉइंट क्या है? लोगों को नफा पहुंचाना। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा तीसरा पार्टनर हमको छोड़ के चला जाए। मैं आपको क्या क्या बताऊं, तीसरे पार्टनर ने क्या क्या कुछ किया। पेशावर पहुंचे मैं और मेरा साथी, मैं आपके सामने वो एक्सपीरियंसेस आपकी तकवीयत के लिए बता रहा हूं। आप अपनी कोई बड़ाई नहीं बता रहा, आपकी तकवीयत के लिए बता रहा हूं कि कल जब आप ऐसे करेंगे ना तो घबराना मत। हम कहते हैं मल्टीनेशनल आए हमारे मुल्क में, बहुत अच्छी बात है, आए, इसमें क्या है, लेकिन यार हम में खुद में क्या कमी है, आप मुझे ये बताओ। हम सीधे हो जाएं, खुदा की कसम जरूरत नहीं हमें किसी मल्टीनेशनल की, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, हमारा दिमाग तो इतना तेज है, इतना तेज है। देखो ना, बेईमानी करके हम कितना कुछ कर लेते हैं। तो अगर इसी दिमाग को सीधा चलाएंगे तो क्या करेंगे आप देखिए। चक्करबाजियां, चक्कर दे देकर हम क्या क्या कुछ नहीं कर लेते। अगर यही दिमाग सीधा चले, पाकिस्तान, अरे भाई भूल जाएंगे लोग जापान को और कोरिया को, भूल जाएंगे लोग। अगर वल्लाह यकीन करो, अगर हम इस एक बात को सामने रख लें, मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं नहीं कर सकता। दुनिया को नहीं पता क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊं हमें क्या सिखाया गया है, अगर मैं आज आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार तू पागल है। मेरे नबी ने क्या बोला, देखिए, मैं सर की गाड़ी खरीदने आया, उनकी गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब पहला काम क्या करूंगा, इनकी गाड़ी की बुराइयां शुरू कर दूंगा। सर ये तो इसके तो इधर भी इधर डेंट लगा हुआ है, इसके तो उधर भी वो लगा। अच्छा, पहले क्या होगा, पहले ये थोड़े से डिप्रेस होंगे, फिर इनको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, फिर ये ठंडे हो जाएंगे, गुस्सा नहीं खाएंगे, फिर ये कहेंगे इसको मेरी गाड़ी पसंद है, अब तो मरता मर जाए मैं इसकी कीमत कम नहीं करूंगा। ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया, कभी मत करो ये। इसके बरक्स मैं सर के पास आया, सर वेरी वेल मेंटेन्ड कार, आप तो इसका मतलब गाड़ी का ख्याल रखते हैं। सर मुझे तो देखते ही अच्छी लग गई, लेकिन सर यकीन करें आप ये मांग रहे ना, मेरे पास इतने हैं नहीं, ये दे सकता हूँ, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप मुझे दे दें। तो ये जब मुझे अपनी गाड़ी देंगे, इतने बड़े दिल से देंगे, ठीक है, कम भी करेंगे, कहेंगे यार कम कर देता हूं, चलो कोई नहीं, जाओ जुनैद अय्याशी करो, देखो मेरी गाड़ी का ख्याल रखना। कम में बेच रहे हैं लेकिन खुश कितने हैं, यार इसने मेरी गाड़ी की तारीफ की, इसने मेरी गाड़ी को रखा। आपको पता है हमें क्या सिखाया गया है खरीदते वक्त किसी चीज को, पता है आपको? अल्लाह के नबी ने क्या बोला, जब किसी चीज को खरीदो तो कैसे खरीदो, मैं आपको बताता हूं। एक सहाबी ने के पास गुलाम घोड़ा लेकर आ गया, हजरत ये देखा आपने, ये घोड़ा ये 300 दिरहम का फाइनल हो गया है, ये आदमी 300 दिरहम में दे रहा है मुझे। तो उन्होंने उस घोड़े को देखा, फिर उस आदमी को देखा, बोला सुनो अगर मैं इसके 400 दिरहम कर दूं तो मैं कोई इतराज तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं हजरत। तो मतलब क्या मतलब? अच्छा ऐसे करो, अगर 500 कर दूं, 600 कर दूं, 700 कर दूं, 800 तक ले गए 300 दिरहम के घोड़े को, 800 में। तो गुलाम भी पागल हो गया और वो बायर भी समझा कि ही इज अ क्रेजी मैन, तो उसको 800 दिरहम दिए, यार ये रख ले, ये रख ले और ये घोड़ा मुझे दे दे। गुलाम ने कहा सर क्या किया ये आपने?
کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی چیز خریدنے لگو تو اگر اس کی قیمت کم ہو تو تم کم قیمت مت دینا، اس کی حد الامکان جتنے تمہارے پیسے ہو نا، جتنے دے سکو اس کی وہ قیمت دینا۔ یہ مجھے میرے نبی نے سکھایا۔ یہ تھا 1000 درہم کا، میں نے تو 200 درہم کم دیے۔ یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا، یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا، اور اس مزاج کی بنیاد پر کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسے آدمی زکوٰۃ لے کر کھڑا ہوتا تھا، کہتا تھا بھائی کوئی لے لے زکوٰۃ، اور ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ آپ کا فائنانس منسٹر آپ کو کیا کہتا ہے؟ ہمارے ریونیو میں کتنے بلین ڈالر ہیں؟ کتنے بلین ڈالر ہیں جی؟ 16 بلین۔ کتنے جی؟ 8 بلین، 20 بلین، وہ بتاتا ہے آپ کو ہمارے اس میں ہیں۔ سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی کے دور میں جبکہ مسلمانوں کی خوشحالی اپنے عروج پہ تھی، روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھرتا تھا، پورا جھاڑو مار کے دے دیتے تھے لوگوں کو، صاف کر دیتے۔ ہاں، یہاں پر سکسیس کا معیار کیا ہے؟ 16 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر۔ اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے آدمی کے گھر پہ جس کے 5 بچے ہیں، 1500 روپے مہینہ اس کو ملتا ہے۔ ان 5 بچوں میں اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ایسا 1-2 نہیں ہے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، چلیں میرے ساتھ۔ ایسے 1-2 نہیں ہیں، ایسے ہیں سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں ہیں ایسے۔ فلاں بینک بتا رہا ہے ارے یار ہماری سکسیس دیکھو، 2.5 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر۔ بھائی 2.5 بلین تیرے اکاؤنٹ میں ہونا کیوں چاہیے؟ گنتی کہ تم 6 4 50 60 200 250 تو لوگ ہو تم لوگ۔ 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے، 250 ملین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر، 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے۔ کیوں بھائی، کیوں ہے تمہارے اکاؤنٹ کے اندر؟ یہ نکل کے معاشرے میں کیوں نہیں جا رہا؟ سود یہ کرتا ہے، کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے معاشرے میں، اور معاشرے کا خون اور ہڈیاں سب باہر نکل جاتی ہیں لوگوں کے جسموں سے، اور لوگ پھر اللہ کی طرف سے پھر حالات اترتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر خود غرضی آ جاتی ہے۔ یہ آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے، اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے۔ امن ہٹا لو اس معاشرے سے تو امن ہٹ جاتا ہے۔ خوف کا لباس پہنا دو ان کو تو خوف کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ ہر آدمی خوف میں ڈر رہا ہوتا ہے، بس ایک ڈر میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم اس فیکٹر کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں، ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ رزق کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ میرے بندے کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، جس رزق کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو آسمانوں سے اتر رہا ہے، وہ اس کا زمین سے تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ تھا میرے اور میرے دوست کا۔ جب ہم نے یہ کام شروع کیا، ہم نے اللہ کو ساتھ لیا۔ ایسے ایک بیگ میرے ہاتھ میں تھا، ایک بیگ اس کے ہاتھ میں تھا، اور پشاور کی گلیوں میں ہم پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے کو رکھ لے۔ کوئی ہمارے کپڑے رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ تو پشاور میں ایک سڑک ہے ارباب روڈ، اس کے اوپر ادھر بھی دکانیں ہیں، تو ہم ارباب روڈ پہ اوپر نیچے دونوں پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے رکھ لے۔ عید کے دنوں میں کوئی رکھ نہیں رہا تھا، ایک بیگ 2 بیگ ہم دونوں نے پکڑے ہوئے۔ ہم سڑک پہ پھر آخر ایسے تھک کے کھڑے ہو گئے کہ کیا کریں کہ میرے کندھے پہ کسی نے سے پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ میں نے سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک خان صاحب کھڑے ہیں۔ ہم سے تم ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی لالا کچھ نہیں، میں تو ایسے دکانوں کو کپڑے شپڑے، سنو میرا باپ تیرے کو بڑا پسند کرتا ہے، ذرا میرے ساتھ آ۔ میں نے کہا جی اچھا جی، میں چلا گیا اس کے ساتھ۔ تو وہاں گیا تو وہ خان صاحب تھے بڑی عمر کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ 4 بچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے۔ تو وہ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں تو نے گانا چھوڑ دیا؟ میں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا۔ پکی بات ہے؟ میں نے کہا جی پکی بات ہی ہے، اب تو کپڑے لے کے بیچ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ دکان دیکھ، یہ چاہیے تیرے کو؟ ایک ڈبل سٹوریڈ
बड़ा सा एक प्लाजा टाइप, एक बड़ी दुकान। अब मेरी औकात तो 25,000 रुपये महीना देने की भी नहीं थी, ठीक है, खड़ी। और वो मुझे बुजुर्ग कह रहे हैं ये पसंद है तेरे को? अच्छा, और इन द हार्ट ऑफ अरबाब रोड, इन द हार्ट ऑफ सदर पेशावर, यानी जो सड़क से वहां से एंटर करेगा सबसे पहले उसको ये दुकान नजर आएगी। मैंने कहा बुजुर्गवार, मैं पसंद तो बहुत है लेकिन मेरी तो औकात ही नहीं इसको खरीदने की। नहीं नहीं, अपने मुंह से बोल, क्या देगा इसके? मैंने कहा हजरत आपने पहले कितने में दी हुई थी? पहले मैंने 2.5 लाख रुपया महीना में दी हुई थी। मैंने कहा लो जी, मुक गई गाल फिरते हैं जी। 2.5 लाख में दी हुई तो मैं कम करते करते भी 1 लाख बोलूं, मैं 1 लाख भी नहीं दे सकता। अरे कुछ तो बोल अपने मुंह से, कुछ तो बोल अपने मुंह से। बैठा 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 मैं, अच्छा 65,000 दे सकता है? मेरी सांस में कुछ सांस आई। मैंने कहा जी 50,000 दे दूंगा, डन। वो मल्टी स्टोरीड दुकान उसने मुझे और मेरे पार्टनर को दे दी, जबकि हम दोनों ऐसे बेवकूफों की तरह उसको देख रहे और बैग पकड़े हुए हमने कि यार ये दुकान हम दोनों की। और धड़ाधड़ हमने उसमें सामान भरा। मैं क्या बताऊं, वो आज भी अरबाब रोड की पेशावर की सबसे खूबसूरत दुकान है। अगर आप कभी जाएं वहां पर तो आप देखेंगे वो जो जुनैद जमशेद की वो वाली शॉप है। मैं आपको अल्लाह का निज़ाम बता रहा हूं हमारे साथ चला कैसा। वो हुआ 5 साल की उसके साथ डील की। जब 5 साल पूरे हो गए तो मैं थोड़ा सा सेटल हो गया। उस बाबे का मुझे फ़ोन आया कि तेरे को याद है तुझे मैंने ये दुकान किस तरह दी थी? मैंने कहा हाँ जी मुझे बड़ी सी तरह याद है बुजुर्गवार। उस वक्त तूने पैसे बोले थे, अब मैं बोलूंगा। मैंने कहा जी कितने? अब मैं लूंगा 3 लाख रुपए महीना। मैंने कहा जी डन, अब आप 3 लाख ले लें। आपने मेरा हाथ तब पकड़ा जब मेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। आज मैं आपके लिए करूंगा, ठीक है। सर हमने अपने बिजनेस में क्या किया? कांस्टेंट री इन्वेस्टिंग, कांस्टेंट री इन्वेस्टिंग। हम लोगों ने उसमें से पैसा नहीं निकाला, अपने अकाउंट्स में नहीं डाला, हमने उसको री इन्वेस्ट कर दिया। एक चीज चलना शुरू हुई, जेंट्स चलना शुरू हुए तो लेडीज के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि अब लेडीज के लिए करें, ठीक है। कोशिश ये की अल्लाह का हुक्म ना तोड़े टूटे। हमने जब लेडीज किया हमने कहा नहीं, औरत की शक्ल बोर्ड पे नहीं लगाएंगे। औरत की शक्ल इतनी बेकीमत नहीं है, इतनी कम कीमत की नहीं है कि हम औरत की शक्ल लगा कर तो बेचें। राज़िक अल्लाह की ज़ात है, राज़िक कोई औरत थोड़ी है या कोई मॉडल थोड़ी है या कोई एक्ट्रेस थोड़ी है, ठीक है। और फिर सेकेंडली हम एक मुसलमानों के माशरे में रहते हैं, यहाँ औरत की एक डिग्निटी है, उसकी एक रिस्पेक्ट है। हमने कहा नहीं इस्तेमाल करेंगे। हमने बस जो भी कभी कुछ समझ में आया कर दिया। अल्लाह ने उसको भी चलाना शुरू कर दिया। जब वो भी चलना शुरू कर गया तो फिर हमने कहा आर नेक्स्ट स्टेप शुड बी वो स्टेप जो आज से 8-9 साल पहले सोचा था हमने। वो क्या है? पाकिस्तानी प्रोडक्ट नाउ शुड गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब लेके जाओ इसको और वहां के लोगों को दिखाओ कारोबार कैसे किया जाता है। मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूं जरा सी। वो लोग, उनका काम क्यों चल रहा होता है, हमारा नुकसान क्यों हो रहा होता है। मैंने एक स्वेटर पहना 50 पाउंड का, मार्क्स एंड स्पेंसर से, ठीक। 6 महीने पहन के मैंने कहा यार तो सर्दियां आ गई और पाकिस्तान में कौन पहनेगा, इसको वापस कर देता हूं। 6 महीने पहन के वापस कर देता हूं। मैं गया और गया जाके वॉलमार्ट गया, जाके मार्क्स एंड स्पेंसर ढूंढी और वो रही गया। मैं I don't like this sweater anymore. When did you buy it? I don't remember. So do you have a receipt? No, I don't have a receipt. Okay, no problem. Sir, tell me, what do you want? Do you want a refund or do you want an exchange? I'd rather have a refund. ठीक है, 50 पाउंड लिए उससे, जेब में डाले और अब बाहर निकल रहा हूँ ये कहते हुए, क्या कहते हुए, यार कैसा फुद्दू लगाया है इसको। हाँ ठीक है जी, ठीक है। ये देखो मैंने क्या किया। अच्छा अब इधर आ जाओ, कराची आ जाओ, कराची आ जाओ। तो अब मैं अपनी दुकान पे बैठा हूँ तारिक रोड पर। तो इकबाल साहब आ गए खरीद फरोख्त करने के लिए मेरे पास। अब मैंने इनको देखा था इधर ICMA के प्रोग्राम के अंदर, मैं तो देखते ही पहचान गया इनको। ठीक है जी, आइए 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 इकबाल साहब। मैंने कहा एक मोटी असामी आ रही है, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। आइए सर, कैसी तबीयत, ठीक ठाक, आओ भाई लड़कों आओ, मैं भी साथ चलता हूँ। मैं यार को 25-30 हज़ार तो खुले कराऊँ इसके, ये भी लीजिए ये भी लीजिए ये भी लीजिए। अरे ये भाभी के लिए देखिए ये देखिए ये देखिए, कर करा के 8-10 बैग बना दिए इनके, 25, 30, 35, 40 जो भी इनका करवा दिया।
یہ خوشی خوشی لے کے چلے گئے. اگلے دن میں اسی ٹل پہ بیٹھا ہوں. اگر ان کو میں دیکھتا ہوں انٹر کرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں بیگ دیکھتا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے یہ ان بیگز کے ساتھ کیوں آئے ہیں؟ بتائیں ذرا. دیکھیے آپ تو اس کام کو کرتے نہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں واپس کرنے آئے ہیں. میں تو اس کام کو کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا ہوگا کہ یہ واپس کرنے آئے ہیں. اب مجھے پتا ہے یار یہ واپس کرنے آئے ہیں, تو میں پھر منہ بھی ادھر کر لیا. میں نے اقبال صاحب آئے, جی کون؟ میں اقبال. جی اقبال تو بہت سارے ہیں, آپ کون سے والے ہیں؟ جی اچھا ہاں ٹھیک ہے جی. کام کیا ہے آپ کو؟ میری حتی الامکان کوشش ہوگی ان کو ان کے پیسے واپس نہ کروں. ٹھیک ہے جی. اب آپ میری دکان, اور یہ جائیں گے ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, ٹھیک ہے, پوری کوشش ہوگی ان کے پیسے واپس نہ کروں. اب آپ میری دکان کا سائز دیکھ لیجئے اور آپ والمارٹ کا سائز دیکھ لیجئے, جہاں واپس ہوتا ہے. میرے نبی کا ارشاد ہے, تم نے کوئی مال کسی کو بیچا اور بیچ کے واپس لے لیا تو جنت کے وسط میں تمہارے لیے ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں. اب آپ بتاؤ, ہاں اب آپ مجھے بتائیے کس کا کاروبار چلے گا, میرا یا ان کا؟ میں ایک دکان پر پہنچا, یہیں پر میری نظر پڑ گئی, خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا. خیر میرا تو ارادہ نہیں تھا اس کو واپس کرنے کا, تو میں اس سے چیزیں لے رہا. تو مجھے کہا جنید بھائی آپ تبلیغ میں جاتے ہیں, ذرا دعا کریے میرے لیے, میرا کاروبار چلے. میں نے کہا چل اگر میں قسم کھا لوں اللہ کی تیرا کاروبار چلے گا. پھر ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ باللہ اتار دے اوپر سے. کہتا جی یہ تو نہیں اتر سکتا. میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا. ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں, یا اللہ پہلے سب معاملے ٹھیک کر دے پھر ہم سیدھے ہوں گے, اور اللہ کے ہاں کیا ہے, پہلے تم خود ٹھیک ہو جاؤ, ہم تمہارے سارے معاملے ٹھیک کر دیں گے. میں بات ختم کرتا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ارے میرے بندے سب کو چھوڑ, مجھ سے ڈر کے زندگی گزار, میں تیری ہر مشکل دور کر دوں گا اور رزق تجھ کو